أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدیر۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، یہ سارے دعوے تو تمہارے گزر گئے، اب آئے ہیں اے کتاب والو، قد جاءکم رسولنا، تمہارے پاس ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب آئے ہیں، ان کو ہم نے بھیجا ہے۔ یہ جو رسولنا کا لفظ ہے، اس میں رسول سے مراد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اب ہمارے پیغمبر، ہمارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ تمہارے پاس آئے ہیں، یبین لکم، اور وہ واضح کرتے ہیں تمہارے اوپر، صاف صاف بتاتے ہیں۔ کیا چیز بتاتے ہیں؟ اللہ کے احکامات، اور واضح کرتے ہیں کس چیز کو؟ شریعت کو، علی فترۃ من الرسل، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت بڑے وقفے کے بعد۔ اس آیت کو دیکھیے تو کہا یہ ہے کہ اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آئے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، یبین، وہ واضح کرتے ہیں، لکم، تمہارے لیے، علی، اس کے بعد کہ فترۃ من الرسل، رسولوں کے بعد بہت بڑا انقطاع جو آ گیا تھا۔ فترہ، فترہ لغت میں کہتے ہیں سکون کو، فترہ جب کوئی عمل نہ کیا جا رہا ہو، تو بہت بڑا وقفہ آ گیا تھا من الرسل، رسولوں سے، تو رسولوں کے بہت بڑے وقفے کے بعد اب یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ یہ فترت کے زمانے میں، یہ فترت کا زمانہ کون سا ہوا؟ پہلے تو یہ بات ہوئی کہ فترت سے مراد لغت میں سکون، انقطاع عمل، یعنی بالکل جمود طاری ہو گیا تھا کائنات پہ، اور فترت واقع ہو گئی تھی، کوئی رسول آ ہی نہیں رہے تھے۔ اور یہ فترت کا زمانہ وہ ہے سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور یہ تقریباً 610 ہجری، 610 برس بنتے ہیں کہ اس پہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد رسالت کا پیغام جب نشر ہوا ہے، جب وحی آئی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو اس وقت تک کا جو دور تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیات طیبہ کے بھی 40 سال ڈال کے، بلکہ 42-43 سال ڈالنے چاہیے، کیونکہ اقرا بسم ربک الذی خلق کے بعد پھر وحی کا انقطاع ہو گیا تھا، پھر اس کے بعد یا ایھا المدثر جب نازل ہوئی ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتانا شروع کیا ہے، تو یہ تقریباً 600 سال کا جو وقفہ پڑ گیا تھا، اللہ نے کہا ہے اتنے بڑے وقفے کے بعد اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے بھیجا ہے۔ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ نے ترجمہ کیا ہے اس کا، اور اب وہ تو اردو رہی نہیں، علی فترۃ من الرسل، توڑا پڑے پیچھے رسولوں کا۔ رسول جو تھے علیہ الصلوۃ والسلام آیا کرتے تھے، ان کا کیا ہوا؟ علی فترۃ، علی کے معنی تو چلے گئے پیچھے کے، اور فترت کا مطلب یہ ہوا کہ توڑا پڑے، توڑا پڑے یعنی توڑا کسی چیز کا انقطاع، وقفہ، توڑا پڑے پیچھے، یعنی پیچھے اس بات پہ کہ توڑ، بہت بڑا توڑ پڑ گیا تھا،
اس کے پیچھے اب آئے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ آئے ہیں کیا ہے؟ پیغام لے کر آئے ہیں۔ یہ زمانہ فطرت جو تھا یہ 600 سال کا عرصہ تھا، اور حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نبی نہیں آیا۔ دو اس میں مفسرین نے چیزیں لکھی ہیں۔ ایک تو خالد بن سنان تھے، ان کا ذکر بعض مفسرین نے کیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی آئے ہیں عربوں میں، لیکن محققین کے نزدیک اول تو خالد بن سنان نام کے نبی کوئی ملتے ہی نہیں، اور اگر ہیں بھی وہ تو وہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی پہلے کے ہیں، درمیان میں نہیں آئے۔ اور دوسرا استثناء ہے سورہ یاسین کا، اور سورہ یاسین میں جو آیا ہے نا کہ وہ دو تھے اور انہوں نے اللہ کی طرف دعوت دی، فَعَزَّزْنَاهُمَا بِثَالِثٍ، اور تیسرے کو پھر ہم نے ان کی تائید کے لیے بھیجا، اور وہ ساری چیزیں یہ وہاں پہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نہیں تھے۔ اللہ نے رسل کا جو لفظ ان کے لیے کہا ہے وہ لغت کے اعتبار سے ہے کہ وہ پیغام پہنچانے والے تھے، وہاں رسول سے مراد وہ رسول نہیں ہیں جو اللہ کی طرف سے رسالت دیے جاتے ہیں، بلکہ وہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 حواری تھے، اور وہ دنیا میں گئے تھے صحیح معنی میں جو حقیقی مسیحیت تھی اس کی تبلیغ کے لیے، اور ان کی شہادت ہو گئی۔ تو فطرت کا زمانہ یہ 600 برس تک دنیا ترس گئی تھی کہ اللہ کی طرف سے کوئی راہ ملے، اور پوری کائنات میں اندھیرا چھا گیا تھا کہ کوئی راستہ اللہ تک پہنچنے کا نہیں تھا، اور جو کچھ عیسائی تھوڑے بہت صحیح چیزوں پہ رہ گئے تھے ان کو اتنے بڑے بڑے مراحل سے گزرنا پڑا ہے کہ بادشاہوں نے خندقیں کھدوا کے اور ہفتوں اس میں آگ جلوائی، اور اس میں جب انگارے بھر گئے تو ان انگاروں پہ ماؤں سے بچوں کو چھین کے بچے ان کے سامنے ڈال دیے کہ تم شرک کرو۔ یہ کوئی چھوٹی سی تعذیب اور سزا نہیں تھی جس سے عیسائیت گزری ہے، عیسائیوں کو بہت بڑے بڑے تکلیف دہ مراحل سے گزرنا پڑا ہے، مگر افسوس اتنی تکلیفوں کے باوجود پھر وہی شرک اور وہی پھر سب ان کے عقیدے برباد ہو گئے، کوئی راہ نہیں مل رہی اللہ تک پہنچنے کی۔ دنیا بھر کی تہذیبوں میں ظلم عام ہو گیا تھا، اور ایسا ظلم عام ہو گیا تھا کہ انسانوں کی باقاعدہ کھالیں اتار کے انسان کی اس میں بھوسے کو بھر دیتے تھے تاکہ لوگوں کو دکھائیں کہ ہمارے نافرمانوں کو یہ سزا۔ ایران جو سامنے تھا لوگوں کے، جس کی تہذیب کے ڈنکے لوگ بجاتے تھے اور کیا کیا کرتے تھے، اور نوشیروان عادل جس کا اتنا نام ہے، اس کے حکم کی مخالفت اللہ کے حکم کے برابر مخالفت سمجھی جاتی تھی، اور وہاں بولنے کا مطلب یہ تھا کہ اڑا دو، مار دو۔ اور وہاں جو انقلاب بھی آیا بعد میں وہ اس سے بھی بدتر تھا، عورت کسی کی کوئی محفوظ نہیں رہی، زمین کسی کی کوئی محفوظ نہیں رہی۔ وہ مثبت نے جو کچھ انہیں پٹی پڑھائی تھی کہ یہ سب چیزیں سب کی ملکیت ہیں اور ذاتی ملکیت کسی کی نہیں ہے، یہ سب کچھ ہو رہا۔ یونان والے بھی یہی تھے، اور ان کے ہاں شرک کا زور اور نئے نئے نظریات اور دنیا کو فتح کرنے کی مصیبت کہ کچھ کرو۔ یہ ساری تہذیبیں اپنی اپنی جگہ پہ، اور خود ان عربوں کا حال، یہاں بھی تباہی مچی ہوئی تھی، جو ظلم اور زیادتیاں تھیں، کوئی راہ اللہ تک پہنچنے کی نہیں ملتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے سسر حضرت زید کے متعلق کہتے تھے، جو حضرت سعید رضی اللہ عنہ کے والد تھے، یہ بھی کہتے تھے، حضرت سعید رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں ہیں، وہ اپنے والد کے متعلق کہتے تھے کہ میرے والد جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے بالکل پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں دیکھا ہے غالباً، ایک جگہ آیا ہے اس کا تذکرہ بھی۔ وہ ایسے ہو گئے تھے کہ ان مشرکین سے ہٹ گئے مکہ مکرمہ سے، اور وہ شام گئے، اور شام میں جا کر انہوں نے چاہا کہ اللہ کی راہ مل جائے، جب شرک وہاں بھی دیکھا تو پھر وہ مایوس ہو کے واپس آ گئے،
اور وہ بیت اللہ میں بیٹھتے تھے اور چند ایک کام بس وہ کرتے رہتے تھے. ایک تو جب ان کے پاس سے لوگ گزرتے تھے بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے برہنہ ننگے، تو وہ روکتے تھے اور کہتے تھے یہ نہ کرو، اللہ کا گھر ہے اور ابراہیم علیہ السلام کا دین یہ نہیں. اور دوسری چیز وہ کہتے تھے کہ اللہ اگر تجھ تک پہنچنے کی راہ ملے اور چاہے پہاڑ سے گر جانا پڑے اور آگ کے سمندر سے گزرنا پڑے، اللہ میں حاضر ہوں، تیرے تک راہ ملے. اور یہ کہہ کے وہ اپنے ہاتھ الٹے کر کے ہتھیلیاں آسمان کی طرف وہ رکھ دیتے تھے زمین پہ اور سجدہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ میں اس دین پہ قائم ہوں جو ابراہیم علیہ السلام کا دین. اور تیسرا کام وہ کرتے تھے، کوئی بھی اپنی بیٹی کو جب دفن کرنا چاہتا تھا تو چلے جاتے تھے، پتہ چلتا تھا تو کہتے تھے تم مجھے دے دو، اس کو دفن نہ کرو. اور کئی لڑکیوں کی زندگیاں انہوں نے بچائیں اور کئی بچیوں کو انہوں نے پالا. بس یہ کرتے رہتے تھے. اور چوتھا یہ آیا ہے کہ گوشت نہیں کھاتے تھے، بتوں کے نام پر ذبح ہوا گوشت نہیں کھاتے تھے. کہتے تھے اللہ کے نام پہ ذبح کرو، میں وہ گوشت کھاؤں گا. یہ ساری چیزیں، اور اسی حال میں ان کا انتقال ہو گیا. تو اس سعید رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کے آنے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا تو ان کا کیا حال ہوا ہوگا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تمہیں بتاؤں گا. اور اگلے دن آپ نے فرمایا رات میں نے انہیں خواب میں دیکھا، جنت میں وہ گھوم رہے تھے، سفید رنگ کا انہوں نے لباس پہنا ہوا تھا اور ان کا کرتا، ان کا لباس اتنا لمبا تھا کہ پیچھے کچھ لوگ تھے انہوں نے اسے اٹھایا ہوا تھا. یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کی لوگوں کو راہ نہیں مل رہی تھی. حضرت سلمان فارسی بھاگے، شام پہنچے اور شام میں جو بھی انہیں ملا تھا پادری، اس نے کہا میں خود اللہ ہی کی راہ کی تلاش میں ہوں اور آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آنا ہے اور زمانہ ان کے آنے کا ہو گیا ہے، اور اگر وہ میری زندگی میں نہیں آئے تو تم وہاں چلے جانا مدینہ منورہ. اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے تھے پھر میں مدینہ منورہ آیا ان کے انتقال کے بعد. یہاں اسی انتظار میں تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور اس نے کہا تم دیکھو گے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ہوں گے جو تم ان سے ملو تو دیکھنا وہ صدقہ نہیں کھائیں گے اور ہدیے کو قبول کر لیں گے. اور دوسری بات یہ بتائی کہ ان کے دونوں شانوں کے درمیان پیچھے کمر کی طرف مہر ہوگی، یہ چیز ہوگی. تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو اس بات پر قائم تھے. وہ حاضر ہوئے اور کوئی چیز پیش کی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا صدقہ. تو آپ نے فرمایا ہم صدقہ نہیں کھاتے. پھر انہوں نے ایک چیز پیش کی تو پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یہ ہدیہ ہے، تحفہ ہے آپ کے لیے، آپ نے رکھ لیا. اور پھر انہوں نے کہا میں مہر نبوت دیکھنا چاہتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائی اور وہ اپنا قصہ پھر انہوں نے بیان کیا کہ میں تو آپ کی اس طرح تلاش میں تھا اور اس طرح میرے ساتھ ہوئے ہیں واقعات. علی فترۃ من الرسل، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو بہت بڑا وقفہ آ گیا تھا، توڑ درمیان میں آ گیا تھا، اس کے بعد اب ہم نے بھیجا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تقولوا، تاکہ تم کہو. اگر خالصتاً لغت کا ترجمہ کریں تو پھر تو یہی بنے گا کہ ان، تاکہ تقولو تم کہو ما جاءنا من بشیرن، ہمارے پاس کوئی نہیں آیا بشارت سنانے کے لیے، ولا نذیر، اور نہ ڈرانے کے لیے. اتنے بڑے وقفے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ تم کہو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت سنانے والا اور ڈر سنانے والا آئے ہی نہیں. لغت میں ترجمہ بظاہر یوں بنتا ہے لیکن یہ معانی کفر کے ہیں، بن ہی نہیں سکتے. لغت میں بنے لیکن حقیقت میں نہیں. یہ ان جو ہے نا، اس سے پہلے اور اس کے بعد ایک حرف مفسرین لکھتے ہیں. مفسرین کہتے ہیں تاکہ کہیں تم یہ نہ کہو، یہ دلیل نہ لے آؤ. لی اللہ، لام اس سے پہلے اور لا اس ان کے بعد، لی اللہ
علی فطرت من الرسل، رسولوں کے علیہ الصلوۃ والسلام اتنے بڑے وقفے کے بعد اب ہم نے بھیجے ہیں ایک رسول تمہارے پاس، یبین لکم، وہ تمہارے لیے واضح کرتے ہیں میری راستے کو، لئلا تقولوا، تاکہ تم کل کو یہ نہ کہو، حجت نہ قائم کرو کہ ما جاءنا من بشیرن، کوئی بشارت سنانے والا ہمارے پاس نہیں آیا، ولا نذیر، اور نہ ہی کوئی ڈرانے والا آیا ہے۔ کل کو یہ حجت تم نہ بنا لینا، یہ دلیل نہ بنا لینا۔ اب سمجھے اس آیت کو، یہ ہے اس کا حقیقت میں ترجمہ، لئلا تقولوا، تاکہ کل کو تم خود یہ نہ کہو ہمارے لیے، ہمارے سامنے آ کے، کیونکہ اگر اللہ تعالی سے کوئی کہے کہ پروردگار کوئی بشیر اور نذیر آئے ہی نہیں تو ہمیں کیوں عذاب ہو رہا ہے، تو یہ ایک دلیل ہے جو انسان قائم کر سکتے تھے، اگرچہ اللہ کا تو حق بنتا ہی ہے، وہ تو ویسے بھی عذاب دے دے، کون اس کو پوچھ سکتا ہے، لیکن ایک دلیل انسانوں کی بنتی تھی، اللہ نے فرمایا ہم نے اس دلیل کو پورا کر دیا۔ اور اس کا اردو میں اگر آپ ترجمہ دیکھیں نا تو خالص ٹھیٹھ اردو میں ایک محاورہ ہے جس سے یہ ترجمہ صحیح بالکل مناسب ہو جائے گا، علی فطرت من الرسل، رسولوں کے علیہ الصلوۃ والسلام اتنے بڑے وقفے کے بعد اب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، ان تقولوا، کبھی تم کہو، کبھی تم کہو، اس کا مطلب ہے کہیں یہ نہ کہو، ٹھیک ہے، کہتے ہیں نا یہ کھانا ساتھ رکھ دیا ہے، کبھی تم کہو کہ سفر کا خیال ہی نہیں کیا، یعنی کہیں یہ نہ ہو کہ تم ہمیں الزام دو کہ ہمارے سفر کا خیال نہیں کیا، یہی ہے کہ کبھی تم کہو کہ ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، نہیں آیا ہمارے پاس کوئی بشیر اور نہ کوئی نذیر، بشارت سنانے والا اور نذیر، ڈر سنانے والا ہمارے پاس کوئی نہیں آیا، کبھی تم یہ ہم سے کہنے لگو فقط جاءکم بشیر و نذیر، سو آ گئے ہیں اب تمہارے پاس خوشی اور ڈر سنانے والے، دونوں نام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ نے یہ ذکر کر دیے ہیں، بشیر بھی اور نذیر بھی، اور دونوں سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ وہ اللہ کے لیے بشارتیں بھی دیتے ہیں جو اللہ کو ماننے والے ہیں اور اس کے حکم کا اتباع کرنے والے ہیں، اور ڈراتے بھی ہیں جو آدمی بھی اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالی علی کل شیء، ہر ایک چیز کے اوپر، ہر چیز پر قدیر، قادر ہے، پوری پوری قدرت رکھتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی رسول آئے نہیں تھے، تو تم کہیں افسوس کرتے کہ ہم رسولوں کے وقت میں نہیں ہوئے، کہ تربیت ان سے حاصل کر لیتے، اللہ تک پہنچنے کی کوئی راہ پا لیتے، اب مدت کے بعد تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر ہوئی، اور جو حقیقتاً اللہ کی طرف سے رسول ہیں اس کو غنیمت جانو، اور اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے، آخر پہ کہہ دیا نا ان اللہ علی کل شیء واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کو اس بات پر پوری قدرت حاصل ہے کہ اگر تم اللہ کی بات کو قبول نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ اور ایک جہان، ایک دنیا پیدا کر دے گا، کوئی اور مخلوق لے آئے گا جو سب کے سب اللہ کی بات کو مانیں گے، اور مثال پھر اس کی دے دی کہ دیکھو اس کی مثال ایسے ہی سمجھنا جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے ان کے زمانے میں جہاد نہیں کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کر دیا، اللہ نے ان کی قوم کو محروم کر دیا، اور اس کے بعد جو نسل آئی ہے پھر اس نے اگلے ملکوں کو فتح کر لیا۔ تو اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، اگر تم ان کی بات کو نہیں مانو گے اور اگر تم ان کی بات سے انکار کر دو گے تو کہیں ایسے محروم نہ ہو جانا جیسے یہ اگلی مثال میں آ رہا ہے